تو میرے بھائیو یہ نفاق بہت بری بیماری ہے. کیا ہو سکتا ہے اس کا علاج؟ بھی سوچیں نا. ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم وعدہ خلاف ہیں, ہم خیانت کر لیتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے, بعد جھگڑا کر جاتے ہیں, ناک کو غصہ رہتے ہیں ہمارے ہیں. پھر کیا بن گیا؟ 100% کیا ہے ہمارے میں؟ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ہم نے اس کا ایک علاج بتایا ہے. جب علاج ہوگا نا اس کا, وہ ٹیبلٹ کھاؤ, امید ہے اللہ کے فضل سے یہ بیماری نکلنا شروع ہو جائے گی. کیا علاج ہے اس کا جو بتایا ہے اصحاب رضی اللہ عنہ نبی نے ہم نے پوچھا تو سرکار رسول اس کا علاج بتایا ہے. اور کیا رہتا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. خانقاہ میں یہی ہوتا ہے. اینڈ کہاں ہوتا جا کے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. جی کیوں کریں؟ کہتے قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ لا یذکرون الا قلیلا. منافقین کی نشانی بتائیں کہ یہ ذکر کرتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں کہ منہ سے ذکر نکلتے ہی نہیں, بھاگتے ہیں. ان کو کوئی محبت ہی نہیں اللہ کے ذکر سے, ان کو رغبت ہی کوئی نہیں. منافقین کبھی ذکر نہیں کرے گا. جس میں نفاق اعلیٰ درجے کا ہوگا نا وہ ذکر کبھی نہیں کرے گا. اس کو ذکر, اب یہ دیکھ کتنی بڑی بات ہے. جس دل کے اندر, جس انسان کے اندر شوق نہ ہو ذکر کا, رغبت نہ ہو, یا جیسا بڈھے ہو گئے نشے پھرتے ہیں مسجد ذکر آستے, یہ ہے رغبت, یہ ہے محبت. یہ بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا علاج واحد کیا ہے؟ کثرت ہے. میرے بھائیو بیماری تو موجود ہے, کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ. یہ شیطان جو وسوسے سے ڈالتا نہیں ہے, آپ یہ ڈاکٹر آپ کو دیتے ہیں یہ لال پیلی نیلی گولی کھاؤ, بلڈ پریشر کم کرے گا. کبھی آپ گولی دے کے کھاتے ہیں, کہتے ہیں اس میں اورنج کیوں نہیں آیا مزہ, ایپل کا کیوں نہیں آ رہا, یعنی شہد جیسا مزہ کیوں نہیں آ رہا. چپ کر کے ڈالتے ہیں اور اس کا پہلے انتظام ہوتا ہے کہ پانی ہاتھ کا گلاس لے لیتا ہے, اندر ہی جائے سیدھی. ٹیسٹ ہی نہ ہے, زبان پہ کڑوی ہوتی ہے زیادہ, لیکن بڑے اعتقاد سے کھا رہے ہیں کہ یہ جائے گی بلڈ پریشر. کیا کرے گی؟ اللہ کا نام. جب اللہ کا نام لینے بیٹھو, اللہ کا ذکر, تو یہ سوچتے ہیں مزہ نہیں آ رہا, یہ فلاں نہیں آ رہا, یہ نہیں ہو رہا. اللہ کے بندے ایک گولی اثر کری تو اللہ کا نام اثر نہیں کرے گا. 80%, 70% میں آپ بتاؤں, بلکہ 99% لوگ آج ذکر کیوں نہیں کرتے؟ مزہ نہیں آتا, تصویریں نظر نہیں آ رہی, کوئی لطف نہیں آ رہا, کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اور ان کا تصور یہ ہے کہ ذکر کے بعد ہم اتنی بلندی پہ پہنچ جائیں کہ بس معراج پہ پہنچ رہے ہیں ہم, ابھی برا کاری ہے, ہم رات کو جائیں. یہ لوگ کے ذمہ ایک امیج بن گیا ہے اس قسم کا. اور یہاں وہ کہاں, ان کا کھانا حرام, پینا حرام, سارا تو معاملہ حرام پہ ہی ہمارا سب. خواہشات ہماری اتنی اونچی چل رہی ہیں, سوچنے والی بات ہے. کبھی تو ابتدا ہی ہے, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سلپ ہو جاتے ہیں. بڑا خدشہ ہوتا ہے جب چھوٹنے میں کوئی آتا ہے نا, الحمدللہ. تو میں دیکھتے رہتا ہوں اس آدمی کو اور دعائیں کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو تو ٹکانا ہے, شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور آخر جب میں دیکھتا ہوں بھاگ گیا, شیطان لے گیا اس کو, بہت افسوس مجھے ہوتا ہے. میں فائٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں اس کی نفس کی اور شیطان کی, بڑے شوق سے ہے, دیکھنے نیا آدمی ہے, ذکر سیکھے ہے, بیٹھے تصویر لے رہا ہے, مجھ سے ملنے بھی ہے, میں خاص کو بات بھی کرتا ہوں اس سے, مسجد میں خاص ٹائم بھی دیتا ہوں. پھر میں دیکھتا ہوں, یہ دیکھیں میں شوق دیتا ہوں. اب پھر آبزرو کرتا ہوں اس کے, اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں اب یہ ہے, ہم نے سب کچھ سکھا دیا, کیونکہ اب اس کو شیطان اور نفس کا جھگڑا ہے. دیکھتا ہوں بہتوں کو, جو میں عمرے پہ جا رہا ہوں, میں حج پہ جا رہا ہوں, جب یہ وہ کہتے ہیں نا, میں یہ گیا. ٹھیک ہے نا, پھر پکے ذکر میں. اب یہ نہیں سوچنا ہے کہ مزہ رہے ہیں, اب ہمیں کیا سوچنا ہے کہ ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نفاق نکل جائے. نفاق نہیں کرے گا تو ہم سچے ہو جائیں گے, جھوٹے نہیں رہیں گے, ہم وعدہ خلافی کبھی نہیں کریں گے, ہم کسی کی مال میں خیانت نہیں کریں گے, ہم لالچی نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے نا. ہم تو تیرے نام کا سہارا لے کے ان تمام چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. باقی رہا مزہ, تو وہاں تیرے سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جنت میں, وہاں بات کریں گے. پھر مزے کی یہاں تو نہیں کرتے, ہے نا سر. اللہ سے ایسے باتیں کیا کرو بھائی. اللہ تو بہت محبوب, بہت پیار کرتا ہے بندے سے, کہتا ہے ہم مجھ سے باتیں کرو, ٹائم دیتے ہیں. اس نے ٹائم دیا ہے باتوں کرنے کا, ڈائل کر سکتے ہیں آپ صبح تہجد سے پہلے. پڑھو سورہ رحمان پڑھو, الحمدللہ
سورہ رحمان پڑھ کے پھر اللہ سے گفتگو کرو، یہیں پاک اور صاف ہو، کوئی اس میں حرام کاری نہ ہو، جسم پہ سچا رزق اندر گیا ہو، خون پکا صاف ستھرا ہو. دیکھو پھر جواب آتے ہی نہیں آتے اللہ کی طرف سے. الحمدللہ جب سے خود کہے میں تو آوازیں مار رہا ہوں، کہا ہی نہیں کہا، آوازیں وہ مار رہا ہے. بس یہی کہ ہمارے کان میں میل پڑا ہے نا، میل گزرا ہے نا. جیسے آپ کان بند ہو جاتے ہیں ڈاکٹر پاس جاتے ہیں نا، تو کان جب میل کی میل نکالتا ہے یہاں سب سننا، یہاں تیری بات بھی سمجھ کی سننا. جب وہ میل نکل جائے گا نا کان سے تو اللہ جب آوازیں دے رہا ہے سنتا ہے.